السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے جو برڈ ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے راؤ الیگزینڈر، جسے ہم لوگ سادہ پہاڑی کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج یہ ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے فرینڈز، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ راؤ پیرٹس، جسے الیگزینڈر یا پہاڑی ہم لوگ کہتے ہیں، یہ بہت ہی ذہین ہوتا ہے۔ یہ انسان بولنے بھی لگ جاتا ہے، اگر اسے ہینڈ ٹیم کرو تو یہ ہینڈ ٹیم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو بآسانی سے مل سکتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اس کے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے ہمارا چینل آپ لوگوں کو دے گا۔ یہ راؤ جو ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑا جوڑا کتنے تک کا آپ کو مل سکتا ہے، اور اس کی کیا فیڈ ہے، اور یہ کس طرح اس کو رکھنا چاہیے، کتنے کیج میں اس کو رکھنا چاہیے، یہ اس کی بریڈنگ کس طرح کروانی چاہیے۔ اور یہ بزنس کے لحاظ سے بھی بہت اچھا پیرٹ ہے۔ بہت سے ہمارے بھائیوں نے یہ پیرٹس رکھ کر بہت سی بریڈنگ کروا کے آگے سیل کیا ہوا ہے، تو میں امید کرتا ہوں جو اس چیز کا شوق رکھتا ہے وہ بھی یہ برڈز رکھ کر خود بھی اور دوسروں کو بھی اچھا انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتا ہے اور اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے اس سے۔ تو ویورز، چلتے ہیں ہم لوگ اس کے کیج کی طرف کہ اس کے کیج کا کیا سائز ہونا چاہیے۔ اس کے کیج کا سائز 3.5 فٹ مربع ہو، یعنی کہ 3.5 فٹ اسکوائر فٹ ہو۔ تو اس میں جو ہے نا ایک سٹک لگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ 2 سٹک لگا سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا جو فیڈ کے برتن ہو، پانی کا برتن ہو، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سٹک کے نیچے نہ ہو بلکہ ایک طرف ہو، اور اس کا جو دانے کا برتن ہو وہ بھی ایک طرف ہو، کیونکہ سٹک پہ برڈز بیٹھتے ہیں تو جو بھی ہو نیچے اس میں گند نہیں جانا چاہیے۔ فیڈ ان کی جتنی بھی اچھی ہوگی یا پانی جتنا بھی صاف ستھرا ہوگا، اس طرح آپ کا برڈ بیمار نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ آپ کو بچہ اس کا کتنے تک کا ملے گا۔ تو اس کا بچہ عام لوگ جو ہیں 10 دن کا بھی دیتے ہیں، 20 دن کا بھی دیتے ہیں، 1 مہینے کا بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے وہ اپنی طرف سے خود ہی دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا ایج کا بچہ مل رہا ہے۔ اس میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ بچہ ہیلدی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ویورز وہ آپ کو بیمار بچہ دے دیں اور آپ لے کر آئیں تو وہ کچھ ہی دنوں میں ایکسپائر ہو جائے۔ تو اس سے اچھا کہ آپ اس کی ہیلتھ دیکھ کر وہ لیں۔ تو تقریباً ہمیں 20 دن کا بچہ جو ہے وہ 7,500-8 ہزار کا، یا کچھ کراچی والی طرف تو ہمیں 10 ہزار کا 12 ہزار کا ملتا ہے۔ تو یہ سیزن کے حساب سے ہوتا ہے، جس طرح بچوں کی پروڈکشن زیادہ ہو تو ان کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور اگر پروڈکشن کم ہو تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو کراچی میں 12,000 13,000 15,000 تک کا بھی بچہ ملتا ہے۔ تو ویورز، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے تک کا اچھا مل سکتا ہے اور ہیلدی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہیلدی نہیں ہوگا تو آپ فیڈ کس طرح کروائیں گے اس کو۔ تو فیڈ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو اچھی سے اچھی فیڈ دیں، اور فیڈ آپ کو خود کرانی پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ ایک سیلف بچہ لیں گے جو کہ وہ 2.5 سے 3 مہینے کا ہوتا ہے، جو وہ خود کھانے لگتا ہے، وہ بچہ آپ کو ملے گا کم سے کم 15 سے 18 ہزار کے درمیان۔ اس سے کم بھی آپ کو مل سکتا ہے اور زیادہ بھی مل سکتا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی رینج تک وہ بچہ لے سکتے ہیں۔ تو اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی فارم والے سے یہ بچہ لینا چاہیں تو اس میں وہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ آپ کو اس کی فیڈ کا طریقہ بتائے گا، آپ کو اور کیا فیڈ دینی چاہیے، کیا فیڈ نہیں دینی چاہیے، وہ بھی آپ کو اچھے سے گائیڈ کرے گا۔ تو ہاں ویورز، اگر آپ چھوٹا بچہ لینا چاہتے ہیں 20 دن کا 25 دن کا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو اس بارے میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سیلف بچہ ہی لے جو خود کھانے لگے۔ اس کو آپ ہینڈ ٹائم کریں، ہینڈ ٹائم کریں گے، وہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھے گا تو آپ اس کو جو بھی بولنا سکھائیں گے وہ بولے گا۔
تو ویورس میں آپ کو اب یہ بتاؤں گا کہ یہ تو میں نے بتا دیا ہے کہ چھوٹا بچہ سیلف ہونے میں 2.5 سے 3 مہینے لگتا ہے، لیکن وہ بریڈنگ تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا کتنے مہینے لگتے ہیں، کب تک وہ سیلف ہوتا ہے اور اس کے سیلف ہونے کی یا بریڈنگ تک آنے کی کیا اس کی نشانی ہے۔ تو ویورس جو یہ راؤ الیگزینڈر پہاڑی، اس کو بریڈ میں آنے تک کم سے کم 2-2.5 سال لگتے ہیں۔ اس میں جو فیمیل ہوتی ہے اس کو ویورس فیمیل کو اڈلٹ ہونے میں کم سے کم 1.5 سے 2 سال لگتے ہیں، اور جو میل ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس کو 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں۔ 2.5 سال آپ کا بریڈر پیئر 3 سال کم سے کم میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 سال میں جا کے اڈلٹ ہوتا ہے، بریڈ کے قابل آتا ہے۔ اور آپ نے اگر اسے اچھی فیڈ دی ہے تو وہ اڈلٹ ہونے کے بعد جلدی سے جلدی بریڈ پر آ جائے گا۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ راؤ الیگزینڈر کتنے انڈے، فیمیل اس کی کتنے انڈے دیتی ہے۔ تو ایک فیمیل اس میں 4 انڈے بھی دیتی، 4 ایگز بھی دیتی ہے، 5 بھی دیتی ہے۔ تو اس کو ہیچ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کو ہیچ ہونے میں، انڈے سے بچہ نکلنے میں کم سے کم 20 سے 22 دن یا 25 دن تک لگ جاتے ہیں۔ تو کسی ایگز میں پورے کے پورے 5 بچے آتے ہیں، کسی میں 3، کسی میں 4۔ تو یہ آپ کی فیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اسے اچھی فیڈ دی ہوئی ہے تو آپ کے بچے بھی جو ہیں نا وہ جلدی سیلف ہوں گے اور انڈوں سے سارے بچے ہیچ ہو جائیں گے۔ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی فیڈ کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیا فیڈ دینی چاہیے، چھوٹوں کو کس طرح ہمیں سیلف کرنا چاہیے۔ تو جو ہمارا راؤ پیرٹس کا بڑا پیئر ہے اس کو تھوڑا ریسٹ دینا چاہیے، یا کس موسم میں باکس لگانے چاہیے، کس موسم میں اتارنے چاہیے۔ تو اس کی گرمی اور سردی کس طرح ہمیں اس کا ٹیمپریچر برابر رکھنا چاہیے۔ اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کو بریڈ لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا اپنے پیئر، اپنے برڈز کس جگہ رکھنے چاہیے۔ وہاں جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، صرف آپ 1 ٹائم 2 ٹائم جائیں اور اس کو جو بھی دانہ پانی ہے وہ ڈال کے آپ واپس آ جائیں۔ جتنی بھی آپ ان کو پرائیویسی دیں گے اتنا ہی آپ کا پیئر جلدی سیٹ ہوگا اور بریڈ تک آئے گا۔ اگر آپ ان کو پرائیویسی نہیں دیں گے تو وہ کچھ بھائی اس طرح ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس راؤ کا پیرٹس کا پیئر ہے، وہ بریڈ میں نہیں آ رہا، یا وہ پیئر سیٹ ہو گیا ہے جوڑا لیکن وہ انڈے ایگز نہیں دے رہا۔ تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا پیئر نہیں لگا ہوتا۔ اگر ان کے پاس 2 یا 3 پیئر ہیں تو وہ فیمیل الگ کر لیں اور میل الگ کر لیں۔ تو وہ آمنے سامنے اگر کیج میں ان کو رکھیں تو اس سے 2-3 دن بعد آپ نر جو ہے میل وہ اپنے کیج میں ہی رہنے دیں، فیمیل دوسرے کیج والی نکال کے اس کیج میں اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ پیئر آپ کا جلدی سیٹ ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جن بھائیوں کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے، جو نئے ہمارے چینل پہ آنے والے ہیں جن کو راؤ کے بارے میں نہیں پتہ ان کو اس انفارمیشن سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فیڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ فیڈ میں کیا کیا مکس ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ اس چینل پر آپ کو مختلف برڈ کی انفارمیشن ملے گی، جس طرح کے لو برڈس ہوں گے۔ لو برڈس میں بھی آج کل نئی موٹیشن آئی ہوئی ہے تو اس بارے میں بھی میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اس چینل پہ۔ آپ کو ہر ویڈیو میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، پلیز لائک